نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. کلمہ پڑھ لینا صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنا صرف زبانی نہیں ہوتا. ڈاکٹر بننے کا سبجیکٹ الگ ہوتا ہے. ایجوکیشن میں جس لائن سے ڈگری ہوتی ہے اس کا کورس الگ ہوتا ہے. ہر چیز کی اپنی ایک محنت ہے. اتنا بڑا ایمان جس میں دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، اس کی بھی کچھ باؤنڈری ہے، اس کے بھی کچھ حدود ہے، اس کے بھی کچھ رول ہے. آدمی اس کو اپنائے گا، اسی میں رہے گا. اس میں خواہشات نہیں چلتی، اس میں من مانی نہیں چلتی، اس میں آدمی کی کہی ہوئی سنی ہوئی نہیں چلتی. اس میں اللہ کا حکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی آدمی کو کامیابی دلاتا ہے. اور شریعت کی ایک حد ہے. آدمی نے کلمہ پڑھا زبان سے نہیں، اس کو دل سے اقرار کرنا پڑے گا. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. نقشے کامیابی کے نظر آوے یا نہ آوے، دنیا ان نقشوں پر جاتی ہوئی نظر آوے یا نہ آوے، میرا حبیب کے طریقوں میں کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے حبیب سے محبت کرتا ہے، اس کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کی زندگی کا فالو کرتا ہے، میرے حکم کو مانتا ہے، نبی کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ کو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کو گناہ سے بچا لیتا ہوں. معاف کرنا الگ چیز ہے، بچنا الگ چیز ہے.
معافی جو گناہ ہو گئے اس پر بچانا، آئندہ اس کو گناہ سے سیفٹی، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ زمینوں میں بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ آسمانوں میں بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ جانوروں میں بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ جبرائیل کو کہتے ہو جبرائیل آسمانوں میں جاؤ نا، زمینوں پہ بھی جاؤ، جہاں جہاں میری بادشاہت ہے، جو بھی بندہ میرے حکم کو مانتا ہے، نبی کے طریقوں پر چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے حکم کا فالو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اب جاؤ نا جہاں جہاں میری حکومت ہے، آسمانوں میں اعلان کر دو، زمینوں میں اعلان کر دو، آسمان کے فرشتوں سے کہہ دو، اور فرشتوں فلاں بندہ جس کا یہ نام ہے، جس کے باپ کا یہ نام ہے، جس کے دادا کا یہ نام ہے، جس کی سرنیمی ہے، وہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے میرے نبی کے طریقے کو مانا ہے۔ اور فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، ہر فرشتہ رشک کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں جاؤ جبرائیل زمین میں جاؤ، زمین کا ہر کونا ہواؤں میں اعلان کر دو، سمندروں میں اعلان کر دو، جانوروں میں بھی اعلان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں او جبرائیل اعلان کر دو نا، زمین کا ہر جانور اس سے محبت کرتا ہے، سمندر کی ہر مچھلی اس سے محبت کرتی ہے، ہواؤں میں اعلان کیا جاتا ہے، زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کا اس سے محبت کرتی ہے۔ دین کامیابیوں کا نام ہے، دین نام کا نام نہیں ہے۔ اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرنا اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، حضور کے طریقوں کو نہیں مانتا، کامیابی کے سارے نقشے اس کے پیروں میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں جبرائیل جاؤ نا، آسمان میں ہماری حکومت، زمین میں ہماری حکومت، اعلان کر دو یہ ہمارا نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہے۔ کامیابیوں کے نقشے ہونے کے باوجود بھی کا اس کے معمولی نارمل کام بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا ہے، زندگیوں میں دین لاؤ، شریعت لاؤ، سنت لاؤ، صبح اٹھتے ہی شام سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک زندگی کا ہر عمل نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنا بڑا نبی بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ کوئی گمراہ ہو کر نہ جائے، اتنا بڑا نبی بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، اتنا بڑا نبی جس کی شان اتنی عالی لیکن پھر بھی دین کی محنت کو لے کر بھیجا۔ شان کیسی ہے کہ پہلے زمانے میں بچوں کو عورتیں دودھ پلانے لے جاتی تھی، کا شان ایسی ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں اپنے بھائی کا حق نہیں دبایا۔ حلیمہ کہتی ایک سینے سے دودھ پیتے، دوسرے سینے پر لگاتی تو دودھ نہیں پیتے، کیونکہ اپنے بھائی کا حق اس میں موجود تھا۔ شان یہ ہے، شیما کہتی ہے بکریاں بڑھ گئی، میں نے اپنے اماں سے کہا اماں جان میں اب تھک جاتی ہوں، میرے سے نہیں ہوتا۔ کہا بیٹے تیرے علاوہ کون بکریوں کو چرانے لے جائے گا؟ کہا اماں میں محمد کو ساتھ میں لے جاؤں۔ کہا بیٹی تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی؟ کہا اماں جب یہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ کیسا نبی دیا ہے، شان والا دیا ہے۔ کیسے؟
کہ اس کو جہاں جہاں دھوپ میں لے جاتی ہوں آسمان میرے اوپر سایہ کرتا ہے، تو اس کو کوئی بھی راستے چلتا راہب دیکھتا ہے اس سے پیار کرتا ہے، اور ہر راہب یہ کہتا ہے بڑا پیارا لڑکا ہے، جس کی خوبصورتی، جس کی نورانیت یہ ہے کہ یہ آگے جا کے بڑا آدمی بنے گا۔ اور اماں جانتی ہو بکریاں جلدی جلدی چارہ چر لیتی ہے، اور قریب آ کر یہ میرا جو بھائی ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھتی رہتی ہے۔ جب اکیلی جاتی ہوں بکریوں کے کھو جانے کا ڈر رہتا ہے، بکریوں کو جمع کرنے کا ڈر رہتا ہے، اور جمع کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، لیکن بھائی ساتھ میں ہوتے نا بکریاں کہیں نہیں جاتی، جلدی اپنا پیٹ بھر کے آ جاتی ہے، اور محمد کے پورے جسم کو بکریاں دیکھتی رہتی ہے۔ جس کے حسن پر جانور عاشق ہو، جس کے نور کو دیکھ کر راہب یہ کہتے ہیں بڑا آدمی بنے گا، میرے دوستو اس کے دین میں کامیابی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ آئی ہے، آنکھ ایک دم لال ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ دادا عبد المطلب دوا کراتے کراتے پریشان ہو گئے، کسی نے کہا 10 کلومیٹر پر ایک راہب ہے اس کے پاس لے جاؤ، وہ جڑی بوٹی کا علاج کرتا ہے، تو ان کے پاس لے جاؤ۔ دادا کی محبت تھی، ہر دادا کو اپنے پوتوں سے محبت ہوتی ہے، اور یہ تو کون تھا، کیوں نہ ہو بھائی، کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 سال کی عمر، کہا اتنے دور کہاں جائیں گے، کہا بیٹا جب تک چل سکو چلنا، ورنہ تمہارے دادا کا کندھا موجود ہے۔ گئے، دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹا سا جھونپڑا، کسی سے پوچھا راہب کہاں ہے، کہا یہی ہے، دروازہ ٹھوکا، آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ دستک دی، آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ دستک دی، آواز نہیں آئی۔ کوئی راستے میں جا رہے تھے، بھائی پوچھا یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے، کہا انہوں نے منت مانی ہے، کیا 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اچھا کون سا دن ہے، کہا پہلا دن ہے۔ پریشان، پہلا دن ہے 3 دن تک کہاں رہیں گے، کونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، معصوم بچہ ہے۔ دادا گئے، کہا یہ نہیں کھول رہے، کہا چلو نا دادا چلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھونپڑی کی طرف دیکھا، وہ راہب اندر سے ایک دم باہر آیا اور کہنے لگا بھائی اندر زلزلہ کیسے آیا، یہ پوری جھونپڑی ہلنے لگی۔ عبد المطلب کہہ رہے نہیں، ہم تو صحیح سالم کھڑے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، راہب اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہ ہو، جو کتابوں کا علم جانتا ہو۔ جب نظر پڑی پوچھا یہ کون ہے، یہ میرا پوتا ہے، کیا نام ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کے ابا ہو، کہا نہیں ابا تو گزر گئے، میں ان کا دادا ہوں۔ وہ دیکھتا ہی جا رہا ہے، دادا سے ادھر بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا عبد المطلب تجھے اپنا پوتا نظر آتا ہے؟ میں نے جب اس کو دیکھا، راہب کہہ رہا ہے، میں نے جب اس کو دیکھا مجھے نبیوں کا سردار نظر آ رہا ہے، بچپنا ہے۔ کہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تجھے پوتا نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں نبیوں کی سرداری نظر آتی ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بولنا، میں گواہی دیتا ہوں یہ نبیوں کا سردار ہے۔
کہا تم نے 3 مرتبہ دروازہ ٹھوکا، اس نے میری جھونپڑی پر نظر ڈالی، زلزلہ آ گیا، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتا تو میں جھونپڑی کے ساتھ زمین میں ڈس جاتا۔ نہیں پہچانا ہم نے اس کو، جس نے بے جان جھونپڑی نے پہچانا، نہیں پہچانا ہم نے اس کو جس کو زمین نے پہچان لیا، نہیں پہچانا ہم نے اس کو جس کو راہب نے پہچان لیا۔ کیوں آئے ہو؟ ہاں دیکھو ان کی آنکھ سوزی ہوئی ہے، لال ہے، پانی نکل رہا ہے۔ ہنستے ہوئے راہب نے کہا ارے بھائی دادا جی میرے پاس دوائی لینے آئے ہو، اوپر والے نے اس کے تھوک میں ہی دوا رکھی ہے۔ ان کو بولو اپنی ہتھیلی میں تھوکے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لعاب نکالا، اپنی ہتھیلی میں جیسے تھوکا، وہ راہب نے جلدی سے ہاتھ مل لیا اور اپنے چہرے پر لگایا۔ واپس راہب نے کہا دادا سے، ان سے کہو اور تھوکے۔ دوسری مرتبہ لعاب دہن نکالا، اس نے واپس اپنے بدن پہ مل لیا۔ دادا کہہ رہے بھائی دوا بھی بتلا رہے اور دوا کرنے بھی نہیں دے رہے۔ کہا دادا جی آپ کو تھوک نظر آ رہا ہے، مجھے جنت کی نہریں نظر آ رہی ہے۔ ایسا نبی ہے جس کے لعاب میں جنت کی نہریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب اپنے ہاتھ میں لعاب دان ڈالا، تھوک مبارک نکالا اور اپنے ہاتھوں سے جب لگایا تو فوراً آنکھیں اچھی ہو گئی۔ کامیابی کی راہیں اسی کی زندگی میں ہیں، کامیابی کی راہیں اسی کی دین میں ہیں، کامیابی کی راہیں اسی کے غم میں ہیں، کامیابی کی راہیں اسی کے دین کو لے کر چلنے میں ہیں، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام کی بھوک بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی جس کے پاس جو کھانا ہے وہ جمع کر دو، دسترخوان پہ رکھ دو، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ، ہے وہ دسترخوان پہ رکھ دو، نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ۔ جب سب جمع کیا گیا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف بعض صحابہ کے پاس روٹیاں ہیں، روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی سالن نہیں ہے، صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا صحابہ کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے لیے سالن تک نہیں ہے، کئی دنوں کا مجمع بھوکا ہے، جیسا یہ سوچنا تھا کہ ایک شہد کی مکھی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان کے پاس کچھ گنگنائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی آپ جاؤ چند صحابہ کو لے جاؤ، یہ شہد کی مکھی جس کونے میں جاؤ وہاں دیکھو شہد کا چھتا ہے، وہاں سے شہد نکال کے لاؤ۔ 2-3 صحابہ گئے، شہد کے چھتے میں سے شہد نکالا، لایا گیا، رکھا گیا، سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھایا، روٹی ختم ہوئی لیکن شہد ختم نہیں ہوا۔ جب جانے کی باری آئی شہد کی مکھی واپس آئی، سنے تو صحیح کیا شان ہے اس کی، سنے تو صحیح جس کے شان کو قرآن نے بیان کیا ہو، جس کے شان کو بے جان چیزوں نے بیان کیا ہو، جس کی شان کے صدقے میں کائنات اللہ نے سجائی ہو، جس کی زینت جنت کی زینت جس کے صدقے میں سجی بسی ہو، کون ہے وہ؟ اللہ کرے امت کو سمجھ میں آ جائے۔ شہد کی مکھی آئی اور گنگنا کے تھوڑی دیر کھڑی رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، پھر کچھ بول رہے ہیں، پھر سن رہے ہیں، پھر کچھ کہہ رہے ہیں، شہد کی مکھی کان کے پاس گنگنا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ گئی
حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا اللہ کے نبی اور کوئی پیغام ہے کھانے کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا تو پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن سنو میں نے اس شہد کی مکھی کو پوچھا بتا تیرا شہد میٹھا کیسے ہے، تو کیا کھاتی ہے کہ تیرا شہد، تیرا پاخانہ جسے شہد کہتے ہیں وہ میٹھا کیسے؟ کہا ہم پھولوں کا کڑوا رس چوستے ہیں، کڑوی لکڑی چوستے ہیں، کانٹا جو چوبتا ہے اس کو ہم چوستے ہیں۔ کہاں جس کا کانٹا جس کو چوسا جاتا ہے وہ کڑوا، پھول کا رس کڑوا، لکڑے کا جو آپ رس چوستے ہیں وہ کڑوا، تو آپ جب شہد نکالتی ہو وہ میٹھا کیوں؟ علی میں نے شہد کی مکھی کو یوں پوچھا، آپ سنو دل سے سبحان اللہ کہنا۔ کہا علی جب شہد کی مکھی کو میں نے پوچھا تم ایسا کیا کھاتے ہو کہ تمہارا اندر سے جو شہد نکلتا ہے وہ اتنا میٹھا کیوں، لذیذ کیوں؟ آپ کو پتا ہے شہد کسی بھی بیمار آدمی کو کھلاؤ تو شفا ملتی ہے، کتابوں میں ہے کسی بھی بیمار آدمی کو شہد کھلاؤ، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کالی میں نے شہد کی مکھی کو پوچھا تم ایسی کون سی چیز کھاتے ہو کہ تم میں سے جو شہد نکلتا ہے وہ میٹھا کیوں؟ لیکن علی انہوں نے بتایا ان کا خوراک تو کڑوا ہے۔ پھر علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جو نکلتا ہے وہ شہد میٹھا کیوں؟ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شہد کی مکھی کو یہی پوچھا تو شہد کی مکھی کہتی ہے کانٹے کو جب چوستے ہیں، گلاب اور پھول کے کڑوے رس کو جب چوستے ہیں اور کڑوی لکڑی کا رس جب چوستے ہیں تو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو شہد نکلتا ہے اللہ اس کو آپ پر درود پڑھنے کے صدقے میں میٹھا بنا دیتے ہیں۔ جس پر درود پڑھنے پر جس کا شہد میٹھا ہو جائے، جس کے طریقوں کو گلے لگا اور امتی اندر باہر سے نہ دھل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس پر درود پڑھنے پر کامیابی مل سکتی ہے شہد کی مکھی کو، اس کے دین کو نسلوں میں اپنانے سے، اس کے دین پر جان مال وقت کی قربانی دینے سے زندگی نہ سنورے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کامیابی اللہ نے حضور کے دین میں رکھی ہے اور وہ صحابہ کو سمجھ میں آیا۔ ایک یہودی آیا اور کہا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عامتاً حضور کو نہیں مانتے، کہا کون ہے؟ کہا یہ، کہا میں دین لانے نہیں آیا ہوں، میں نے اتنا سنا ہے کہ تو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، سواری نہیں ہوتی اس کو سواری دی جاتی ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا اس کو کھانا دیا جاتا ہے۔ میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے چندے کا اعلان فرمایا۔ کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا؟ بھائی ہے کوئی صحابی جو اس کو سواری دے، اللہ اس کو جنت میں سواری دے گا۔ صحابہ تو عاشق تھے، ارے جن صحابہ نے پسینے کے قطروں کو نہیں گرنے دیا، جن صحابہ نے وضو کے پانی کو نہیں گرنے دیا، وہ صحابہ حضور کے حکم کو کیسے ٹال سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہے کوئی صحابی کھڑے ہوئے میں دوں گا سواری، وہ آیا کپڑا نہیں ہے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے میں کپڑا دوں گا۔ پھر کہا کھانا نہیں ہے، اعلان کیا گیا، تمام صحابہ تو بھوکے بیٹھے تھے، کہا بھائی کوئی کھانا کھلا دو ہو تو، سارے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے،
اپنے گھر پہ گئے، کھانا نہیں ملا، فاطمہ کا دروازہ ٹھوکا تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، فاطمہ نے دروازہ کھولا، فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک یہودی آیا ہے، کہاں کپڑا مانگا دیا گیا، سواری مانگی دی گئی، کھانا مانگ رہا ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں، ابا کا سوال ہے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، سلمان اندر سے آواز سن رہے ہو نا، حسنین کی آواز ہے، کھانا نہیں کھایا ہے۔ دوپٹہ اتار کے دیا، سلمان جاؤ، سمون یہودی ہے، اس کو بیچ کے آؤ، وہ کپڑا لیتا ہے اور روٹی دیتا ہے، میرا دوپٹہ بک جائے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے دروازے پر سے کوئی بھوکا جائے گوارا نہیں ہے۔ سلمان فارسی سمون کے پاس گئے، کہا اس دوپٹے کو تولو، اس پر جو روٹی آئے جلدی دے دو، حضور کے دروازے پر غریب کھڑا ہے، سمون تول رہا ہے، رو رہا ہے، تول رہا ہے، رو رہا ہے۔ سلمان فارسی نے پوچھا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں مانتا ہوں، ان کی تورات میں پڑھا تھا جب نبی کی بیٹی کا دوپٹہ بیچا جائے گا تو سمجھو کہ وہ سچا نبی ہے۔ غریب کے لیے سمون گیا، روٹی تو دی، دوپٹہ بھی لے کے گیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی عزت، آپ کی سلامت، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا۔ وہ یہودی کھاتے کھاتے کہہ رہا ہے، کیا شور ہے، کس چیز کا ہے؟ کہا اس طرح داستان ہوئی، کہ جس نے سواری دی ہو، جس نے کپڑا پہنایا ہو، جس نے بھوکوں کا خیال رکھا ہو، اس نبی کے دین میں ناکامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ او میرے دوستو، میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھو، اس نیت سے کہ اللہ آپ نے مجھے قرآن دیا ہے، میں 2 رکعت نماز شکریہ کی پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز آپ نے مجھے مسلمان بنایا، اس کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ 2 رکعت نماز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا، اس کی پڑھتا ہوں۔ قبر میں سوال جواب آسان، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کس دین کو لے کے آیا ہے، یہ سوال جواب آسان، کہو انشاءاللہ پڑھیں گے۔